من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلہ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات۔ دعا ہے خالق و مالک اللہ آپ تمام مومنین و مومنات باب الحوائی سینٹر کیلگری کے تمام مومنین و مومنات جو آج کی اس آن لائن مجلس میں شریک ہیں، خداوند متعال آپ سب کی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کی کمیونٹی میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مومنین و مومنات بستے ہیں، علی بن ابی طالب کے چاہنے والے، ولایت علی بن ابی طالب دلوں میں رکھنے والے، دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں، اگر مریض ہیں خدا انہیں شفا عطا فرمائے، جو مقروض ہیں خداوند متعال ان کے قرض ادا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، جو تنگ دست ہیں خداوند منان ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین کے احوال پر خدا رحمت برکت نازل کرے، مومنین کے گھر تا قیام قیامت آباد و شاد رہے، آپ کی اولادیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں، ہم اور ہماری اولادیں خداوند متعال اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہو، اور ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہوں۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین مومنات، میں انتہائی مشکور ہوں باب الحوائج سینٹر کیلگری کی انتظامیہ کا، بالخصوص حسن نواب بھائی کا، اور آپ تمام کی ماشاءاللہ سینٹر کی انتظامیہ کا کہ آپ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ آج کی اس عظیم مجلس سے میں کچھ گزارشات پیش کر سکوں۔ خداوند متعال آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ آج کی مجلس کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ سورہ والضحیٰ کی مختصر ترین آیت ہے۔ وہ کہ یہ آیت انتہائی مختصر آیت ہے، لیکن اپنے اندر مطالب کا اور مفاہیم کا ایک سمندر رکھتی ہے۔ یوں سمجھیے ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے کہ جو اس آیت میں بند ہے۔ یہ آیت پورے اسلام کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ آیت اول اسلام سے، صدر اسلام سے لے کر رہتی دنیا تک پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے آباد ہوں گے، یہ آیت انہیں یاد دلاتی رہے گی کہ جس اسلام پر تم ایمان رکھتے ہو، جو اسلام تمہارے دلوں میں ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمہاری زبانوں پر ہے، اور جو کلمہ تمہارے دلوں میں ہے، اس کلمے کی بنیاد اگر رکھی گئی، اس بنیاد میں اگر آبیاری کرنے والی کوئی بی بی تھی تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ خداوند متعال نے اس بی بی کو وہ عزت بخشی، وہ شرف بخشا کہ یہ بی بی ملیکۃ العرب، ابھی آپ نے اس بی بی کا لقب سنا کہ ملیکۃ العرب بی بی، وہ بی بی کے جو عرب کی عورتوں کی سردار سمجھیے، جو عمراء میں سے، رؤساء میں سے اپنے اس مقام پر تھی کہ ملیکہ کے نام پر جانی جاتی تھی۔ اس بی بی کو اللہ نے وہ شرف بخشا کہ جب آن حضور نے اسلام کا پودا لگایا، اس پودے کے لیے چونکہ کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی مشن جب آپ شروع کرتے ہیں، اس کے لیے دو چیزوں کی انتہائی ضرورت رہتی ہے۔ ایک تو افرادی قوت، کسی بھی تحریک کو، کسی بھی تنظیم کو کامیاب کرنے کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرا کوئی بھی تحریک بغیر فائنینس کے، بغیر مالی امور کے نہیں چل سکتی۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مشن کو عام کرنا تھا، اپنے نام کو پھیلانا تھا، اپنے دین کو خدا نے دنیا بھر میں عام کرنا تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا اہتمام کیا۔
ایک طرف افرادی قوت کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اور اولاد حضرت ابو طالب کا انتخاب کیا، اور دوسری طرف مالی امور کے لیے اس مشن کو فائنانس کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم بی بی کا انتخاب کیا جسے دنیا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتی ہے، جہاں پر یہ دو بزرگ شخصیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس مشن کے لیے چنی، اور پھر ان دونوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا اور اس انداز سے ذکر کیا کہ ان کے اسلام پر دنیا جو شک کرتی ہے یا ان کے ایمان پر جو سوال اٹھائے جاتے ہیں وہ سوال اپنی موت خود مر جاتے ہیں، وہ سوالات خود سے دم توڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ان دونوں شخصیات کا ذکر کرایا، جہاں پر بات آئی حضرت ابو طالب کا تعارف کرانے کی، تو خداوند متعال نے سورہ والضحیٰ میں ارشاد فرمایا، اے حبیب علم یجد کا یتیما فآوا، اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ حالانکہ پناہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دی تھی، لیکن خدا حضرت ابو طالب کے اس کام کو اپنا کام کہتا ہے۔ خداوند متعال نے سورہ والضحیٰ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پیغمبر اکرم کی پرورش کرنے کو خود سے نسبت دی ہے۔ خدا نے کہا کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، اے حبیب تمہاری پرورش ہم نے کی ہے، تمہیں پناہ ہم نے دی ہے۔ حالانکہ کائنات جانتی ہے، دنیا جانتی ہے، تمام مورخین نے، مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب وہ شخصیت تھے، وہ عظیم ہستی تھی کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کو اپنے گھر میں رکھا، پالا، پرورش کی اور پناہ دی۔ دوسری طرف دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ عظیم ہستی تھی کہ حضرت کی خدمت میں اپنا پورا مال حضرت کی خدمت میں ڈال دیا۔ ادھر خداوند متعال اسی سورہ والضحیٰ میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے حبیب وہ وقت یاد کرو جب تم ظاہراً مفلس تھے، جب ظاہراً تم مالدار نہیں تھے، ہم نے تمہیں مال دیا، ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے وہ مال دینے والی بی بی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی، وہ عظیم بی بی جس نے اپنا پورا مال حضور کے قدموں میں ڈال دیا، وہ بی بی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تھی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو شخصیات کے کام، ان دو شخصیات کے امور، ان دو شخصیات کے افعال کو اپنی طرف نسبت دے کے یہ بات واضح کر دی کہ اگر خدیجہ مال دیتی ہیں تو وہ ہماری نیابت میں دیتی ہیں، اگر خدیجہ نے حضور کو مال دیا گویا ہم نے وہ مال دیا ہے، اگر حضرت ابو طالب پیغمبر اکرم کی پرورش کرتے ہیں گویا وہ ہماری نیابت میں کرتے ہیں، گویا ہم نے پیغمبر کی پرورش کی ہے۔ ادھر اللہ حضرت خدیجہ کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے، ادھر حضرت ابو طالب کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے۔ خدا کبھی کسی کافر یا مشرک کے کام کو اپنا کام نہیں کہتا۔ جب حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ تمہاری پرورش ہم نے کی، تمہیں پناہ ہم نے دی، وہاں پر نسبت فرعون سے دی، چونکہ کافر اور مشرک کے کام کو خدا اپنی طرف نسبت دیتا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب دونوں بزرگ ہستیوں کا مقام اتنا عرفہ ہے، اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے کہ دولت حضرت خدیجہ نے دی، خدا نے کہا ہم نے دی، حضرت ابو طالب نے پناہ دی، خدا نے کہا ہم دی۔ گویا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اسلام کے روشن چہرے پر دو وہ روشن چمکتی ہوئی شخصیات ہیں جن کا احسان تا قیامت کوئی مسلمان نہیں اتار سکتا۔ یہ وہ دو عظیم شخصیات ہیں، یہ دو وہ بلند شخصیات ہیں، اور آقا جنہیں صادق اور امین کہتے تھے، آقا کا تعارف کہ جو مکہ المکرمہ میں دعوت اسلام سے پہلے، چونکہ ظاہراً دنیا جو کہتی ہے کہ 40 سال کی عمر میں آقا نے اعلان نبوت کیا اور نبی بنے، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہوتا ہے وَلَوْ كَانَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، اگر نبی شکم مادر میں ہے تب بھی نبی ہے۔ امام ہوتا ہے چاہے وہ ولادت سے پہلے ہی کسی حالت میں کیوں نہ ہو، امام اللہ بنا کر بھیجتا ہے، نبی اللہ بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ اوروں کا عقیدہ ہے کہ حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنے۔ اگر حضرت عیسیٰ آغوش مادر میں یہ کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب بھی دے کر بھیجا ہے۔ اگر عیسیٰ کہ جو آقا کے غلام ہیں، اگر وہ عیسیٰ کہ جو مہدی دوراں کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ نبی بن کر آتے ہیں، وہ کتاب لے کر آتے ہیں، تو ہمارا نبی جو سید الانبیاء ہے، جو سید المرسلین ہے، جو تمام انبیاء کا سردار ہے، وہ 40 سال کی عمر میں نبی کیسے بنتا ہے؟
نبی 40 سال کی عمر میں نہیں بنے، نبی پہلے تھے، اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا گیا، لیکن حضور کا تعارف پہلے بھی صادق کے طور پر کیا جاتا تھا، حضور کا تعارف امین کے طور پر دنیا آپ کو جانتی تھی، کفار مکہ، مشرکین مکہ آقا کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے، اور یہ چرچا جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تک پہنچا، گو کہ بی بی بھی اسی دین پر تھی، حالانکہ اعلان نبوت نہیں ہوا تھا ابھی، اس وقت تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، اس سے پہلے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اسی دین پر تھی جس دین پر حضرت عبد المطلب تھے، اسی دین پر تھی جس دین پر حضرت ابو طالب تھے۔ دنیا کہتی ہے کہ فلاں نے فلاں وقت پر کلمہ پڑھا، فلاں وقت پر مسلمان ہوا، فلاں نے فلاں نمبر پر اسلام لے کر آئے، وہ اور ہیں جو اسلام لے کر آتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ اور دنیا، وہ دنیا اور ہے جنہیں اسلام نے پالا ہے، حضرت خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو پالا ہے، تو وہ بی بی کے جو اسلام کو پالنے والی بی بی ہے، وہ کسی خدا نخواستہ ایسے دین پر کہ جو خدا کا پسندیدہ دین نہیں ہے کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ دین ابراہیمی پر تھی، اور کوئی تاریخ نہیں کہتی، متعصب سے متعصب ترین مورخ مفسر کوئی یہ نہیں لکھتا، اور کسی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کبھی بتوں کی پوجا کی ہو، کبھی بتوں کی پرستش کی ہو۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دین پر تھی جو دین حضرت آدم سے لے کر حضور تک آیا، وہ دین اسلام تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اسی دین پر تھی۔ جب بی بی کو یہ پتا چلا کہ کوئی ہاشمی ہے، کوئی نوجوان ہے کہ جو صادق کے نام سے جانا جاتا ہے، جو امانت کی خاصیت سے جانا جاتا ہے، بی بی نے اپنے غلام کے جس کا نام میسرہ تھا، میسرہ سے کہا کہ میسرہ جاؤ، ایک ایسا نوجوان کی جس کی بہت شہرت ہے، جس کی صداقت، جس کی امانت کے بہت چرچے ہیں، چونکہ ہمارا بزنس ہے اور بزنس بہت پھیلا ہوا ہے، کیوں نہیں جاتے اور اس نوجوان کو لے کر آؤ، ہو سکتا ہے وہ نوجوان ہمارے بزنس میں ہماری مدد کرے۔ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتظام ہوتا ہے، خدا اپنے امور کو پہلے سے پلان کرتا ہے، خدا کے امور پلاننگ کے تحت ہوتے ہیں، حادثاتی طور پر نہیں ہوتے، خدا نے یہ سب چیزیں طے کی ہوتی ہیں، کیا ہونا ہے، کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحوں کو چن لیا ہوتا ہے اور جوڑے بنا دیے ہوتے ہیں، لہٰذا حضرت خدیجہ کے دل میں محبت ڈالی خداوند متعال نے حضور کی، اور میسرہ سے کہا کہ میسرہ جاؤ اور جا کر دیکھو اس نوجوان کی جس کے چرچے بہت ہیں، جس کی صداقت اور امانت کا ذکر بہت ہے، پورا مکہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، مشرکین و کفار سب اسی کے گن گاتے ہیں، جاؤ اور جا کر بلا کر لاؤ اور دیکھیے ہو سکتا ہے وہ ہمارے کسی کام آئے، چونکہ ہماری امپائر، بزنس امپائر اتنی پھیل چکی ہے، ہمارا بزنس اتنا زیادہ ہو چکا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلو، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے جسے ملیکۃ العرب بی بی کہتے ہیں، مورخین نے ان کا جو بزنس لکھا ہے، اس بزنس میں جو سواریاں استعمال ہوتی تھی، چونکہ اونٹوں کے ذریعے سامان تجارت لے کر جاتے تھے مختلف ممالک میں، اور واپسی پر وہاں سے سامان تجارت آیا کرتا تھا، مورخین نے جو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سواریوں کی تعداد لکھی ہے، جو اونٹ لکھے ہیں کہ جن اونٹوں کے ذریعے یہ کاروبار ہوتا تھا، یہ بزنس ہوتا تھا، تمام مورخین اکثر نے یہ لکھا ہے کہ ان اونٹوں کی تعداد 80,000 اونٹ تھے جو بی بی خدیجہ کی ملکیت تھے۔ 80 اونٹ نہیں، اس زمانے میں اونٹ سب سے مہنگی ترین سواری ہوا کرتی تھی۔ آپ یوں سمجھیے کہ آج کے زمانے کی جو مہنگی ترین گاڑی ہے، اس زمانے میں وہ مہنگا ترین اونٹ ہوا کرتا تھا۔ 80,000 اونٹ جس بی بی کی ملکیت ہوں، اس بی بی کا بزنس دیکھیے، اور وہ اونٹ خالی تو جاتے نہیں تھے، وہ اونٹ لد کے جاتے تھے، ان پر سامان لادا جاتا تھا، سونے اور چاندی سے وہ بھرے ہوتے تھے۔ تو وہ بی بی کی جس کا بزنس اتنا زیادہ ہو، جس کی مالیت اتنی زیادہ ہو، جس کے بزنس کی، اور جس کے بزنس کا حدود اربع اتنا زیادہ ہو کہ 80,000 اونٹ کہ جو سونے اور چاندی سے لاد کر بھیجے جاتے تھے، اور جب وہ سامان بھیجا جاتا تھا تو یہ تو نہیں کہ پیچھے کچھ نہیں رہتا ہوگا، یقیناً بہت سارا مال پیچھے بھی رہا کرتا ہوگا، اور کچھ سواریاں اور بھی ہوں گی کہ جو استعمال میں نہیں آتی ہوں گی۔ تو اتنا بڑا بزنس اس بی بی کا، اور بی بی کی کنیزوں کے بارے میں لکھا ہے کہ سینکڑوں میں 400 کم از کم جو تعداد ملتی ہے کہ بی بی کی فقط کنیزیں ہوا کرتی تھی جو آپ کی خدمت پر معمور ہوا کرتی تھی۔ تو اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ میسرہ جاؤ اور جا کر دیکھو جو میں نے چرچا سنا ہے اس نوجوان کا کہ جسے دنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ حضور کی خدمت میں میسرہ حاضر ہوئے اور حضور کو لے کر آئے، حضور تشریف لائے۔ بی بی خدیجہ نے جو سنا تھا اس سے کہیں بہتر پایا۔ جب گفتگو ہوئی
جب رحمت للعالمین کو اپنے سامنے دیکھا، جب وہ نورانی ہستی اپنے سامنے دیکھی، اس ہستی کی نورانیت کی وجہ سے، اس ہستی کی برکت کی وجہ سے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کہ قلب مقدس پر اتنا اثر ہوا، دل میں اتنی محبت جاگی اور حضور کا اتنا احترام دل میں بڑھا کہ میسرہ سے کہا میسرہ آپ ان کو اپنے بزنس میں شریک سمجھے اور آپ سامان تجارت جب لے کر جا رہے ہیں ان بزرگ ہستی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، اس نورانی شخصیت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے بزنس پر کس طرح سے رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا، خدا نے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دل میں حضور کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ ادھر وہ قافلہ روانہ ہوا، حضور اس قافلے کے ساتھ ہیں، میسرہ ساتھ ہیں، قافلہ مکہ سے شام گیا، طویل عرصہ لگا، وہ سامان تجارت لے کر گئے، سامان تجارت وہاں سے لے کر واپس آئے، بہت منافع کمایا۔ جب میسرہ واپس آئے، چونکہ میسرہ رپورٹ دیا کرتے تھے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، جب آئے تو بی بی نے پوچھا کہ اے میسرہ بتاؤ اس دفعہ صبر کیسا رہا؟ تو میسرہ نے کہا کہ اے بی بی اتنا منافع کہ جتنا اس دفعہ کمایا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کمایا۔ پھر کہا کہ یہ نوجوان جو ہمارے ساتھ تھے، یہ ہاشمی جو ہمارے ساتھ تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ نے اس دفعہ ہمارے ساتھ بھیجا، ان کی برکت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم نے منافع بہت کمایا، نہ فقط یہ کہ ہمارے بزنس کو ترقی بہت ہوئی، ہم نے عجیب معجزات دیکھے، ہم نے عجیب چیزیں ان کے ساتھ دیکھی، ہم نے عجیب کرامات ان کی دیکھی، ایسی چیزیں نہ زندگی میں پہلے کبھی ہم نے دیکھی تھی، نہ آج تک ہم نے ایسی چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ بی بی خدیجہ کے دل میں محبت اور ابھری، کہا میسرہ بتاؤ کیا دیکھا ہے تم نے؟ تو میسرہ نے کہا کہ اے بی بی یہ نوجوان جہاں پر تشریف لے کر جاتے تھے بادل ان کے سر پر سایہ کیے رکھتے تھے، بادل ان کے سر پر ہمیشہ چھاؤں کیے رکھتے تھے اور یہ بادلوں کے سائے میں چلتے تھے۔ ہم نے کبھی انہیں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی انہیں غیر ضروری گفتگو کرتے نہیں دیکھا، ہم نے انہیں ہر وقت عبادت میں دیکھا ہے، ہم نے ہر وقت انہیں محنت کرتے دیکھا ہے، ہم نے ان کی شرافت کو جس طرح سے دیکھا اور جس طرح سے ان کو جانچا، ہم نے ایسی شرافت ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ جو صداقت ان کی ہم نے دیکھی ہے، جو امانت ان کی ہم نے دیکھی ہے، جو شرافت ان کی ہم نے دیکھی ہے، جو دیانت ان کی ہم نے دیکھی ہے، ایسا شریف، ایسا متدین، ایسا امین، ایسا صادق ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ گویا یہ سننا تھا بی بی صدیقہ کبریٰ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہ جو سارا کچھ جانتی تھی، پہلے سے علم رکھتی تھی، لیکن جب میسرہ نے یہ سب کچھ بتایا گویا یقین ہو گیا کہ ہاں یہی وہ نورانی شخصیت ہے جو میرے لیے خلق ہوئی ہے، یہی وہ نورانی ہستی ہے کہ جن کا ساتھ دینا میری زندگی میں لکھا ہوا ہے۔ بی بی خدیجہ خوش ہو گئی اور اتنی خوش ہوئی کہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کہا کہ جو عیسائی عالم تھے، بہت علم رکھتے تھے، عیسائی کتب کا بہت مطالعہ رکھتے تھے، ان سے مشورہ کیا، کہا کہ ورقہ بن نوفل بتاؤ یہ نوجوان کی جس کے بارے میں تم سے پوچھ رہی ہوں، ذرا ان کا بتاؤ میرے لیے کیسے رہیں گے؟ اگر میں ان کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہو جاؤں تو ذرا بتاؤ تو صحیح۔ ورقہ نے جب حساب لگایا، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے بی بی یہ شخص کے جو آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو بہت بڑی سعادت ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ان کے ساتھ آپ کا رشتہ ازدواج طے کر دیا ہے۔ حضرت خدیجہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی طرف سے خواستگاری کی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ابتدا کی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خواہش کی ہے، حضور سے درخواست کی ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہونا چاہتی ہوں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ خواستگاری لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے، جب رشتہ مانگا جاتا ہے تو لڑکے والے جاتے ہیں لڑکی والوں کے گھر اور وہاں سے رشتہ مانگا جاتا ہے، ان کی خدمت میں خواستگاری کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ابتدا کی، گویا یہ بھی خدا کا منصوبہ تھا کہ اگر ابتدا ادھر سے ہوتی ہے، اگر آقا نامدار ابتدا کرتے ہیں، کل کا آنے والا متعصب مورخ یہ لکھ سکتا ہے کہ رحمت للعالمین دولت کے لالچ میں حضرت خدیجہ سے شادی کی خواہش مند تھے، ان کی دولت پر نظر تھی، ان کے مال پر نظر تھی، گویا اللہ نے یہ قانون بدل دیا، خواستگاری حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے کروا دی، ابتدا ادھر سے کروا دی، خواہش حضرت خدیجہ کی طرف سے کروا دی،
اور وہ خواہش ایسی دین کا حصہ بنی، ایسی شریعت کا حصہ بنی کہ اب قیامت تک کے لیے جتنے بھی نکاح پڑھے جاتے رہیں گے، جتنے بھی صیغہ نکاح جاری کیے جاتے رہیں گے، وہاں پر ابتدا لڑکی کی طرف سے ہوگی، لڑکے کی طرف سے قبول کیا جائے گا۔ ایجاب و قبول کے جب صیغے پڑھے جائیں گے تو لڑکی کی طرف سے ابتدا کی جائے گی، لڑکی کا وکیل ابتدا کرے گا، لڑکے کا وکیل قبول کرے گا۔ گویا یہ وہ سنت طے کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور شریعت کا حصہ بنا دی، اور اس پر مہر حضرت ابو طالب کے ان الفاظ کے ذریعے لگا دی کہ جب حضرت ابو طالب نے صیغہ نکاح پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، خدا کی تعریف کے ساتھ، خدا کی وحدانیت کے ساتھ، خدا کی یکتائی کے ساتھ جب صیغہ نکاح پڑھا اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور پیغمبر اکرم رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ آج کا مورخ جو اعتراض کرتا ہے کہ حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے، معاذ اللہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان سے ایک عاجزانہ سوال یہ ہے، اہل سنت مورخ نے بھی یہ لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جب اپنے بچوں کا نکاح کراتے ہیں، بیٹی کا نکاح ہو یا بیٹے کا نکاح ہو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کسی بڑے سے بڑے عالم سے پڑھایا جائے، کسی اچھے سے اچھے عالم سے پڑھایا جائے۔ آپ تو اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح کسی عام معمولی عالم سے نہیں پڑھاتے، کجا یہ کہ کسی غیر مسلم سے پڑھائیں، کجا یہ کہ کسی مشرک سے پڑھائیں، کسی عیسائی سے پڑھائیں۔ آپ تو کسی غیر مسلم سے اپنے بچوں کا نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ خدا کیسے اپنے نبی کا کہ جس نے پورے اسلام کی بنیاد رکھنی تھی، اپنے حبیب کا کہ جس نے اسلام کا پودا لگانا تھا، خدا کیسے ایک کافر اور مشرک سے اپنے حبیب کا نکاح پڑھواتا؟ حضرت ابو طالب سے نکاح پڑھوا کر گویا خدا نے یہ مہر ثبت کر دی کہ جتنا مضبوط ایمان اور اسلام ابو طالب کا ہے، اتنا کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے کو، رشتے ازدواج میں جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے رشتے ازدواج میں بندھ گئے اور یہ جوڑا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور پیغمبر اکرم کی صورت میں جب یہ شادی شدہ جوڑا مکہ کی سرزمین پر جب اعلان ہو گیا تو وہ مکہ کے مشرکین، وہ مکہ کے کفار، وہ مکہ کے متعصب افراد، وہ ان کے تو یوں سمجھیے کہ انہیں تو سانپ نے سونگھ لیا، کسی کو یہ خبر نہیں بھائی کہ یہ رشتہ کیسے ہو جائے۔ بڑے بڑے چونکہ امید لگا کے بیٹھے تھے، حضرت خدیجہ کے مال پر بڑے بڑوں کی نظر تھی، گویا کسی کو یہ ایک آنکھ نہیں بھائی کہ یہ رشتہ کیوں ہوا۔ حتیٰ یہاں تک کہ مکہ کی خواتین نے بھی حضرت خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا۔ وہ جو دوست تھیں، وہ جو آتی جاتی تھیں، وہ جن کا گھروں میں آنا جانا تھا، وہ جو کبھی پیسے بھی لے کر جاتی، کبھی دولت بھی لے کر جاتی، جو حضرت خدیجہ کے صدقے پہ پلتی تھی، اس بات پر وہ بھی نالا ہو گئی، اس بات پر وہ بھی ناراض ہو گئی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں آنا جانا بند کر دیا۔ اور حالت یہ ہو گئی کہ حضرت خدیجہ کے اسلام کی وجہ سے، حضرت خدیجہ کے عقد جو پیغمبر اکرم سے ہوا اس کی وجہ سے گویا مکہ کے لوگوں نے، خصوصاً مکہ کی خواتین نے بائیکاٹ کر دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اے خدیجہ تمہارا احسان ہم پر ہے، اے خدیجہ تم نے ہمارے دین پر احسان کیا، ہمارے اسلام پر احسان کیا، ہمارے نبی کے کو مدد کی اور ہمارے نبی پر احسان کیا، اے خدیجہ تمہیں تنہائی ہم محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ نور بطن خدیجہ میں رکھ دیا، وہ نور کے جو نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں تھا، وہ نور اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر اکرم کے ذریعے وہ نور بطن خدیجہ میں مطہر میں وہ منتقل ہو گیا، اور اس نور کے آنے کی وجہ سے حضرت خدیجہ کی تنہائی ختم ہو گئی۔ بعض اوقات جب پیغمبر تشریف لاتے تھے اور گھر میں دیکھتے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا خود سے کلام کر رہی ہیں، خود سے گفتگو کر رہی ہیں، تو پیغمبر پوچھتے، اے خدیجہ گھر میں تو کوئی ہے نہیں، کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ تو بی بی فرماتی تھی، یا رسول اللہ میرے بطن میں جو نور ہے، یہ جو بچی ہے، یہ بچی مجھ سے باتیں کرتی ہے، یہ مجھ سے کلام کرتی ہے، یہ مجھ سے گفتگو کرتی ہے، یہ مجھے تنہائی محسوس نہیں ہونے دیتی، یہ میری انیس ہے اور میں اس بچی کے ساتھ مانوس ہو گئی ہوں۔ اور یہ وہی بچی تھی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پورا نظام چونکہ پلان نظام تھا، جب حضور کو تانے دیے جاتے تھے کہ انا اعطینا کل کوثر کے آخر میں جو اندہ شان آقا ہوا الابتر کہ آپ بے اولاد رہیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تانے کا جواب سورہ کوثر کی شکل میں دیا۔ اس تانے کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کر کے دیا، اور اس میں جو کہا گیا کہ انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر جو عطا کی ہے، ہم نے تمہیں کوثر خیر کثیر اولاد کثیر، دنیا سے حوض کوثر کہے یا خیر کثیر کہے، جو کچھ کہے، لیکن سب مفسر یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ
کہ وہ خیر کثیر جو تھی وہ اولاد کثیر کا معنی رکھتی ہے، اور اولاد کثیر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے، جناب فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے وہ اولاد نصیب ہوئی ہے۔ اور یہ بھی آپ اعجاز دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، حالانکہ حضور کی دیگر بھی شادیاں تھی، مکہ میں حضور کی واحد شادی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے تھی۔ بی بی کا مقام اتنا بلند تھا، بی بی اتنی عظمت اور بلندی کے مقام پر تھی کہ جب تک حضور کے رشتے ازدواج میں رہیں، جب تک حضور کے عقد میں رہیں، پیغمبر اکرم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، پیغمبر نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور جب مدینہ میں گئے، بی بی خدیجہ کا دنیا سے انتقال ہو چکا تھا، مدینہ میں حضور کی دیگر شادیاں ہیں اور جن کی 9 تک تعداد بھی ملتی ہے۔ مدینہ میں بھی حضور کا عالم یہ تھا کہ اکثر بی بی خدیجہ کا ذکر فرمایا کرتے، جب ہوتا صبح ہوتی بی بی خدیجہ کا ذکر ہے، شام ہوتی بی بی خدیجہ کا ذکر ہے، ہر وقت چہرے پہ لبوں پر بی بی خدیجہ کا ذکر ہے۔ بی بی خدیجہ کی جو دوست ہوا کرتی تھی، جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی ہوا کرتی تھی، حضور ان سے مل کر خوش ہوتے تھے اور بی بی خدیجہ کا ذکر ان کے ساتھ کرتے تھے، مجھے خدیجہ کی باتیں بتاؤ، مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ یہ ذکر سن کر بہت ساری امہات المومنین کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی۔ ایک ام المومنین نے تو یہاں تک آ کر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، جب بھی دیکھا ہے آپ خدیجہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں آپ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم بھی یہاں موجود ہیں، خدیجہ تو اب دنیا میں ہے نہیں، تو ہم آپ کے ہر طرح کے آرام کا خیال رکھتی ہیں، لیکن باوجود اس کے آپ ہمیشہ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، خدیجہ کا ذکر سن کر آپ خوش ہوتے ہیں۔ یہ کہنا تھا، رحمت للعالمین کے چہرے پر جلال آ گیا۔ کہا تم خدیجہ کی بات کرتی ہو، تم میں سے کوئی بھی اس مقام پر نہیں ہے جس مقام پر خدیجہ تھی۔ خدیجہ کو جو مقام تھا، اللہ نے خدیجہ کو جو عزت و عظمت عطا کی تھی، تم میں سے کوئی اس مقام پر نہیں ہے۔ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئی تھی جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ سب سے پہلی خدیجہ تھی عورتوں میں، اور سب سے پہلے علی ابن ابی طالب تھے مردوں میں کہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا۔ جب میں نماز پڑھا کرتا تھا، ابھی نماز کا حکم نہیں آیا تھا، ابھی نماز واجب نہیں ہوئی تھی، نماز جب میں پڑھتا تھا اعلان نبوت سے پہلے، چونکہ نماز پڑھنے والے اور ہیں، نماز پڑھانے والے اور ہیں، یہ نماز پڑھانے والے تھے، انہوں نے اس وقت نماز پڑھی ہے جب نماز کا نام نہیں تھا، نماز کا تصور نہیں تھا، نماز کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت خدیجہ بھی اس وقت نماز پڑھتی تھی، علی ابن ابی طالب بھی اس وقت نماز پڑھتے تھے، اور پیغمبر اکرم آگے ہوا کرتے تھے۔ کفار و مشرکین نے اس بات کو مانا ہے، کفار و مشرکین نے اس بات کو لکھا ہے اور روایت کی ہے کہ ہم نے دیکھا یہ نوجوانی ہاشمی نوجوان یہ آتے، آگے آ کر کھڑے ہو جاتے، پھر ہم دیکھتے ایک خاتون آتی ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جاتی، پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ آتا وہ آ کر اس خاتون کے آگے حضرت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ گویا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے بھی اس وقت میں نماز پڑھی ہے کہ جب کائنات میں کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ حضور کے ساتھ عورتوں میں اسلام کا اعلان ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ بھی نماز پڑھتی تھی، حضور کے ساتھ امیر المومنین بھی نماز پڑھتے تھے۔ یہ کفار و مشرکین نے لکھا ہے، تو حضور نے کہا کہ تم خدیجہ کا کیا مقابلہ کرو گی؟ خدیجہ نے جتنا میرا ساتھ دیا ہے اتنا کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن مکہ کی عورتوں نے جب بائیکاٹ کر دیا، مکہ کی عورتوں نے جب آنا جانا چھوڑ دیا، تو بی بی اس بچی کے ساتھ مانوس ہو گئی، اس بچی کے ساتھ بی بی کلام کرتی جو شکم مادر میں تھی، جو بطن مطہرے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ میں تھی۔ اور جب ولادت کا وقت آیا تو بی بی خدیجہ نے پیغام بھیجا کہ اے عورتوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، چونکہ یہ اس عالم میں جا رہی ہوں کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے کہنے پر، یہ بار بار آواز میوٹ ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ہو رہی ہے۔ میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر۔ یہ میرا جو دوسری سکرین ہے اس پر بار بار وہ میوٹ کا آ رہا ہے، مجھے ان میوٹ کرنا پڑے، تھوڑا ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ ایک درود بھیجیے گا محمد والے محمد کی ذات پر۔ وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جب یہ پیغام بھیجا کہ مجھے تمہاری عورتوں کی مدد کی ضرورت ہے، بچی کی ولادت ہونا قریب ہے، تو
تو مکہ کی عورتوں نے یہ کہہ کر جواب دے دیا تھا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے نہیں آتی، آپ نے یتیم عبداللہ کے ساتھ شادی کی ہے، آپ نے یتیم عبداللہ کے ساتھ نکاح کیا ہے، لہٰذا ہم آپ کی مدد کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب مکہ کی خواتین نے انکار کر دیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے 4 بیویاں بھیجی تھی، کہا خدیجہ تم نے ہم پر احسان کیا ہے، تم نے اپنی دولت کا انبار ہمارے نبی کے قدموں پر ڈال دیا ہے، تم نے اپنی پوری دولت نشاور کر دی ہے اسلام پر، اب یہ ہمارا حق بنتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے 4 مستورات کو بھیجا، حضرت حوا کو بھیجا، حضرت مریم کو بھیجا، حضرت آسیہ کو بھیجا، حضرت سارہ کو بھیجا، 4 بیویاں جنت سے تشریف لائی تھیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مدد کی ولادت کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، چونکہ یہ وہ بیوی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بیوی کے احسان کو اپنے اوپر احسان جانا ہے کہ اس بیوی نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اور ایک اور معجزہ جو اللہ نے عطا کیا، اس بیوی کو جو اللہ نے اولاد دی ہے کہ جس سے نسل چلی ہے، آج الحمدللہ آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی گوش و کنار میں چلے جائیں، آپ کو الحمدللہ سعادات ہر جگہ پر ملیں گے، پوری دنیا سعادات کے وجود سے چھلک رہی ہے، آپ کو نقوی ملیں گے، رضوی ملیں گے، آپ کو ہر طرح کے سید ملیں گے، ہر امام کی اولاد میں سے آپ کو سعادات ملیں گے۔ وہ سعادات نسل جناب فاطمہ سے چلے ہیں، اور اصل میں اس کا آغاز بطن مطہرے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی جتنی بھی بیویاں تھیں، خدا نے اگر چنا ہے اولاد کے لیے، خدا نے اگر چنا ہے نسل کے اضافے کے لیے، خدا نے اگر چنا ہے اس نسل کو پھیلانے کے لیے، خدا نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتخاب کیا ہے۔ دیگر کسی زوجہ میں سے اولاد نہیں ہوئی، ایک حضرت ماریہ قبطیہ میں سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی، لیکن وہ بچہ بھی اللہ نے واپس بلا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم اور امام حسین علیہ السلام، ایک زانو پر حضرت ابراہیم تشریف فرماتے، حضور کے دوسرے زانو پر سید الشہداء تشریف فرماتے، اور جبریل آئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ خدا چاہتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ہمیں دے دیں، ایک آپ رکھ لیں، ایک ہمیں دے دیں، جو بہت پیارا ہے وہ آپ رکھ لیں، دوسرا ہمیں دے دیں۔ تو آقا نے ایک دفعہ اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف دیکھا، ایک دفعہ نواز سید الشہداء کی طرف دیکھا، پھر کہا کہ اے جبرائیل ابراہیم میں دے دیتا ہوں، حسین مجھے بہت پیارا ہے، حسین سے مجھے بہت محبت ہے، حسین کو میرے پاس رہنے دو۔ وہ ایک بیٹا جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھا وہ تو چلے گئے، اس کے بعد کسی زوجہ سے حضور کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ شرف بھی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے کہ اللہ نے اولاد اگر رکھی ہے، پیغمبر کی ذریت اگر رکھی ہے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بدن سے رکھی ہے۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے اور 1 بیٹی دی، بہت سے مورخین نے اور بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ نے فقط 1 بیٹی دی۔ وہ جو دیگر بیٹیاں مورخین نے لکھی ہیں وہ حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، وہ حضرت حالہ کی بیٹیاں تھیں، وہ زینب و ام کلثوم اور رقیہ وہ بی بی خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں جو حضور کے گھر میں پلی ہیں، جنہیں بی بی خدیجہ نے پالا ہے۔ لیکن بطن جناب خدیجہ سے اللہ نے فقط 3 اولادیں دی ہیں، ایک حضرت عبداللہ جنہیں دنیا طیب و طاہر کے نام سے جانتی ہے، اور ایک حضرت قاسم کہ جو حضرت کی کنیت ابو القاسم ہے، اور تیسری اولاد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ دونوں بیٹے اللہ نے لے لیے، طیب و طاہر حضرت قاسم بھی اللہ نے لے لیے اور حضرت عبداللہ بھی اللہ نے لے لیے۔ چونکہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ اولاد تو بیٹے سے چلتی ہے، نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، ان کا چونکہ بیٹا تو ہے کوئی نہیں، لہذا اب ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کوثر میں یہ تحفہ دے کر کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم آپ کو کوثر دیتے ہیں، ہم آپ کو خیر کثیر اور نسل کثیر دیتے ہیں۔ اے حبیب فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے حبیب آپ اللہ کی عبادت بھی کریں اور قربانی زیادہ کریں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن بے نسل رہے گا، تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا، تمہارے دشمن کی نسل قطع ہو جائے گی۔ آج دنیا واقف ہے کہ جو سورہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے آنے والی بی بی کے لیے نازل ہوا، جو سورہ پیغمبر کی نسل کثیر کے لیے نازل ہوا، اللہ نے اس سورہ کو وہ اعجاز دے دیا، اللہ نے اس بی بی کے لیے نازل ہونے والے سورے کو وہ مقام و مرتبہ دے دیا کہ جو سورہ بی بی کے لیے نازل ہوا اس کے الفاظ کو بھی انوکھا کر دیا۔ جو الفاظ سورہ کوثر میں نازل ہوئے وہ الفاظ کسی اور سورہ میں نازل نہیں ہوئے، وہ الفاظ پورے قرآن میں پھر ریپیٹ نہیں ہوئے۔ لفظ کوثر قرآن مجید میں فقط سورہ کوثر میں نظر آئے گا۔ یہ وہ لفظ ہے جو اس بی بی کے لیے اللہ نے چنا
چنا, اس بیوی کے لیے اللہ نے پسند کیا. پورے قرآن مجید میں یہ لفظ کوثر آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. پورے سورہ کوثر میں 10 الفاظ کا استعمال ہوا ہے, ان میں سے 5 الفاظ وہ ہیں جو پورے قرآن میں پھر ریپیٹ نہیں ہوئے, چونکہ یہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن مطہر سے اس نور نے آنا تھا جس نور کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بی بی کو وہ مقام دیا, وہ عزت دی, جہاں اس بی بی کے احسان کا بدلہ, احسانات کا بدلہ خدا نے زندگی میں دیا, وہیں پر اللہ نے یہ تحفہ اولاد دے کر, نسل کثیر کا تحفہ دے کر, حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں تحفہ دے کر اللہ نے وہ اتنا بڑا احسان کیا کہ جو دنیا حیرت زدہ ہو کر دیکھتی ہے کہ وہ نسل کثیر جو آج بھی کائنات میں کونے کونے میں موجود ہے, حضرت خدیجہ کے وہ احسانات کہ اگر مسلمان آج چاہیں بھی تو لوٹا نہیں سکتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنا مقام اللہ نے دیا تھا, جو عزت اللہ نے دی تھی, جو شرف اللہ نے دیا تھا, مسلمانوں نے اس کی قدر نہیں کی, مسلمانوں نے اس گھرانے کو پہچانا نہیں ہے. حضرت خدیجہ نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا حضور پر, اور حضور بھی اتنی محبت کرتے تھے, ہر وقت خدیجہ خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور حضرت خدیجہ کو حضور سے اتنی محبت تھی کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی, اقرا کی جب وحی نازل ہوئی, غار حرا پر جبل نور پر خدا آپ کو لے جائے, عمرہ و حج کے لیے آپ جائیں, آپ اس جبل نور کو دیکھیں, اس غار حرا کو دیکھیں کہ وہ جبل, وہ پہاڑ آج بھی چمکتا ہے جہاں پر حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی. بی بی خدیجہ اپنے گھر سے کھانا بنا کر کئی روز تک غار حرا میں خود جایا کرتی تھی اور حضور کو وہ تازہ کھانا دیا کرتی تھی, اور حضور کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ پوری دل و جان سے دولت بھی حضور کے قدموں میں ڈال دی, اور اپنا وہ مقام و مرتبہ کہ جو شاہانہ ایک رہنے سہنے کا سٹائل تھا, وہ بی بی کی جس کی 400 سے زیادہ کنیزیں تھی, جس کی اتنی بڑی بزنس امپائر تھی, لیکن جب مشکلات کا وقت آیا, جب مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا, تو حالت یہ ہو گئی کہ اس بی بی کو بھی پورے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں آنا پڑا. 3 سال تک کے لیے یہ بی بی پورے بنو ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں رہی. ایک ایسا آدمی, ایسا فرد جس نے زندگی میں مشکلات دیکھی ہوں, جس نے فقر و فاقہ دیکھا ہو, جس نے غربت دیکھی ہو, اس کے لیے برداشت کرنا آسان ہے, لیکن ایک ایسی خاتون جس نے زندگی میں کبھی فقر نہ دیکھا ہو, کبھی غربت نہ دیکھی ہو, کبھی افلاس نہ دیکھا ہو, اس بی بی کے لیے ایسے عالم میں چلا جانا. لیکن کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ 3 سال تک جو شیب ابی طالب میں رہی ہیں, کسی ایک دن شکوہ کیا ہو, کسی ایک دن بی بی پچھتائی ہو, کسی ایک دن زبان پر شکوے کے الفاظ آئے ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ کی شادی میں آنے کے بعد اتنی مشکلات میں آ گئی, میری زندگی تبدیل ہو گئی, میرے لیے مسائل پیدا ہو گئے. کبھی بی بی نے یہ اظہار نہیں کیا. وہ اس زندگی میں بھی خوش تھی اور پوری کی پوری دولت جہاں پر آقا کو دی, اور جب زندگی نے کروٹ بدلی, جب ایک ایسے عالم میں آنا پڑا کہ جہاں پر بھوک ہے, جہاں پر افلاس ہے, جہاں پر کھانے پینے کا سامان مہیا نہیں ہے, اور نوبت یہ آ گئی 3 سال رہنے کے بعد کہ پتے کھانے تک نوبت آ گئی. چونکہ مکہ والوں نے تو بائیکاٹ کر رکھا تھا, کھانے پینے کا سامان تو ملتا نہیں تھا, پتے کھانے پر نوبت آ گئی. لیکن اس بی بی نے ساتھ دیا ہے. یہ بی بی آقا کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور پوری مورل سپورٹ آقا کے ساتھ تھی, ہر طرح کی مدد آقا کے ساتھ تھی. اس زمانے میں بھی جب دولت تھی, جب مال و اسباب تھا, اور مال و اسباب آقا کے قدموں میں ایسے ڈالا, یہ تاریخ لکھتی ہے کہ بی بی دولت کا ڈھیر لگا دیا کرتی تھی اور اعلان کر دیا کرتی تھی مکے میں, مکے والوں آؤ اور آ کر میرے شوہر نامدار کا کلمہ پڑھتے جاؤ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے جاؤ, اور جتنا اٹھا سکتے اٹھا کر چلتے بنو. آج دنیا جنہیں غنی کے نام سے جانتی ہے, آج دنیا جن کی سخاوت کے چرچے کرتی ہے, آج دنیا جن کی قربانیوں کے چرچے کرتی ہے, یہ حضرت خدیجہ کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں. حضرت خدیجہ کا وہ احسان ہے. آج یہ جو بیت المال کا کانسیپٹ ہمارے پاس ہے, یہ دنیا سے پوچھے تو صحیح یہ مال آیا کہاں سے, یہ جو بیت المال کا کانسیپٹ ہے بتاؤ تو صحیح یہ اسلام کے پاس مال آیا کہاں سے. یہ بیت المال میں 2 لفظ ہیں, ایک بیت ہے, ایک مال ہے. مال خدیجہ کا تھا اور وہ مال اہل بیت کے توسل سے اسلام پر خرچ ہوا. ادھر سے اہل بیت کی قربانیاں ہیں, ادھر سے حضرت خدیجہ کے مال کی قربانی ہے. گویا اہل بیت نے اور مال خدیجہ نے اسلام پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اب رہتی دنیا تک اسلام اتنا تناور درخت بن چکا ہے
کہ اب اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اسلام کسی خطرے سے دوچار نہیں ہے. لیکن حضرت خدیجہ اتنے احسانات کرنے کے بعد اس عالم میں آ گئی, اس حالت میں آ گئی کہ تاریخ نے لکھا 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب کے ساتھ, حضرت ابو طالب کی اولاد کے ساتھ, حضرت طالب, جعفر, عقیل, علی ابن ابی طالب کے ساتھ, حضور کے ساتھ 3 سال تک اس گھاٹی میں اس طرح سے قید ہو گئی, اس طرح سے محاصرہ کیا گیا, اس طرح سے اس قید میں آئسولیٹ کر دیا گیا کہ بی بی 3 سال تک اس طرح رہی, کمزور ہو گئی, اب ضعیفی آ گئی تھی, اب نکاہت آ گئی تھی, اب ذوف آ گیا تھا, پتے کھانے کی نوبت آ گئی. وہ بی بی کی جس کی ٹکڑوں پر دنیا پلتی رہی, وہ بی بی آج پتے کھانے پر مجبور ہو رہی ہے. اور ایک وقت عزاداروں وہ آیا کہ جب بی بی پتے کھا کھا کر اتنی نحیف اور کمزور ہو چکی تھی, کیونکہ جس میں طاقت تو تھی نہیں, جس میں سکت تو تھی نہیں. ایک وقت وہ آیا کہ بی بی کو پتہ چل گیا کہ اب میری دنیا میں دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں, اب میں چند دن کی مہمان رہ گئی ہوں. تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ بی بی نے اپنی شہزادی, اپنے نور نظر, اپنے لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا, اپنے نور نظر کو بلایا, بی بی فاطمہ کو اپنے قریب کیا, کہا فاطمہ آؤ میرے قریب آؤ, آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ. گویا بی بی خدیجہ یہ سمجھ گئی تھی میری بچی یتیم ہونے والی ہے, میری فاطمہ کے سر سے میرا سایہ اٹھنے والا ہے. اپنی بیٹی کو اپنے قریب کیا, اپنے سینے کے ساتھ لگایا, کہا فاطمہ اپنی ماں پر ایک احسان کرو گی. بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے, کہا مادر گرامی میں اور احسان بتائیے میں کیا خدمت کر سکتی ہوں. کہا فاطمہ اپنے بابا سے ایک میری خواہش کو پورا کروا دو, ایک احسان مجھ پر کر دو. کہا مادر گرامی بتائیے تو صحیح. کہا فاطمہ جاؤ اپنے بابا سے کہو کہ مجھے اپنی چادر کا کفن پہنانا, مجھے اس چادر کا کفن پہنانا جو آپ کے کاندھے پر تھی جب وہی جبرائیل لے کر آئے تھے, مجھے اس چادر کا کفن دینا. عزاداروں پیغمبر تک یہ بات جب پہنچی, حضور آئے اس مقام پر جہاں بی بی خدیجہ بیٹھی تھی, رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آئے, ادھر رحمت للعالمین کی آنکھیں نم ہوئی, ادھر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, کہا جبرائیل جا کر میرے حبیب سے کہہ دو حبیب خدیجہ کے ہم پر بہت احسان ہے. اے میرے حبیب خدیجہ نے ساری زندگی مال ہم پر قربان کیا, ہمارے دین مشن پر قربان کیا. اے حبیب حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اب خدیجہ کے جانے کا وقت ہے, اب خدیجہ کے آخری لمحے ہیں. اے حبیب ہمیں احسان چکانے دو, آج خدیجہ کا کفن آپ نہیں دیں گے, اللہ جنت سے بھیج رہا ہے. عزادارو جبرائیل وہ کفن لے کر آئے تھے جو جنت کا کفن تھا, بی بی خدیجہ کو وہ کفن پہنایا گیا. بی بی خدیجہ نے کہا اے آقا آپ میرے پاس آ چکے ہیں, میری 2 وصیتیں سن لیں, کچھ دیر کی مہمان ہے خدیجہ. بی بی نے کہا اے آقا ایک تو یہ ہے مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دینا, میری بچی بہت چھوٹی ہے. اے رحمت للعالمین, اے رسول اللہ میری بچی کا خیال رکھنا, میری فاطمہ بہت چھوٹی ہے, میری فاطمہ کا ہر طرح سے خیال رکھنا. عزاداروں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا بی بی خدیجہ کی یہ وصیت پوری ہوئی؟ عزاداروں جنازہ اٹھا, جنازہ کس شان سے اٹھا, پیغمبر اکرم بھی موجود ہیں, علی ابن ابی طالب بھی موجود ہیں. بی بی خدیجہ کا جنازہ اٹھایا گیا, جنت المعلا میں عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا گیا. لیکن عزاداروں وہ ماں کی قبر ہو یا بیٹی کی قبر ہو, دونوں قبریں آج بھی ویران ہیں, دونوں قبریں آج بھی سنسان ہیں. گویا ماں کی قبر بھی کریا کر رہی ہے, اور بیٹی کی قبر سے بھی آواز آتی ہے, ماں اور بیٹی کا کیا قصور تھا. عزاداروں یہ جنازہ دفن کر دیا گیا. روایت کہتی ہے آقا گھر آئے, میں نے عالم دین سے سنا تھا کہ آقا گھر آ کر بیٹھ گئے. بی بی فاطمہ کبھی آتی ہے بابا کی گود میں بیٹھتی ہے, کبھی اٹھ جاتی ہے, کبھی پھر آتی ہے پھر اٹھ جاتی ہے, گویا پوچھنا چاہتی ہے بابا میری ماں کہاں ہے, بابا میری ماں خدیجہ مجھے نظر نہیں آتی, بابا میری ماں
کہاں چلی گئی؟ عزادارو آقا نے تسلیاں دینا شروع کی، حبیبی فاطمہ پڑھنا شروع ہوئی، پھر نوبت وہ آ گئی، عزاداروں کے بابا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، ماں تو پہلے چلی گئی تھی، 18 سال کی عمر میں بابا بھی چلے گئے، عزاداروں ماں اور باپ کے جانے کے بعد ذرا تاریخ سے پوچھو امت نے کیا کیا؟ امت نہیں آئی آ کر فاطمہ کو دلاسا دے، کوئی نہیں آیا افسوس کرنے کے لیے، عزاداروں کچھ لوگ آئے تو تھے لیکن آگ اور لکڑیاں لے کر آئے، آ کر دروازے کو آگ لگا دی، فقط آگ نہیں لگائی گرا دیا، عزاداروں یہ اندر داخل ہو گئے، بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان میں آ گئی، اتنا کہا یا ابدا، ہائے بابا، ہائے بابا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا، بابا تیرے جانے کے بعد فاطمہ پہ وہ مصیبت آئی، اگر دنوں پہ آتی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، بابا تیری بیٹی کے بال سیاہ تھے سفید ہو گئے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔